مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں جب انسان بگڑتا ہے تو شیطان کا باپ بن کے تیار ہوتا ہے۔ اے لوگوں، یہ علی علی کہنے والے بہت ہیں، لیکن یہ علی کہنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو حضرت علی کے نقش قدم کو اپنائے۔ اس لیے حضرت علی کی زندگی دیکھو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا ایک دن جا رہے تھے، ایک گرجا گھر پڑا، گرجا گھر کا پادری دروازے پر بیٹھا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کو دیکھا کہ نیچے نگاہ کیے جا رہے ہیں، نیچے نگاہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ پادری آیا اور حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ آپ اس طرح نیچے نگاہ کر کے جا رہے ہیں جیسے لگتا ہے کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نگاہ نیچے کر کے کیوں نہ چلوں؟ جس پیغمبر پر میں ایمان لایا ہوں اس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی مومنوں سے کہہ دو کہ چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرے۔ اس لیے نیچی کر کے چلتا ہوں۔ تو اس پاگلی نے جب سنا تو اس نے کہا علی، جس قرآن کا یہ اصول ہو کہ چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو، وہ قرآن اور اس کا پیغمبر کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگل حضرت علی شیر خدا کے چلنے کی رفتار کو دیکھ کر کے ایمان لیا۔ حضرت علی کی شان یہ تھی نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے۔ آج ہم چلتے ہیں ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی پر نگاہیں اٹھا کے چلتے ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک میں حدیث حضور فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں ينظر إلى امرأة محاسنها، جو کسی عورت کے حسن پر نگاہ ڈالے، ثم يغض بصره، پھر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے، یعنی ایک مرتبہ پڑی نگاہ پھر اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا، دوبارہ نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے الا احدث اللہ له عبادہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایک عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ حضور فرماتے یجد حلاوتها، کہ اس عبادت کو جب وہ کرے گا تو اس کے اندر اس کو مٹھاس محسوس ہوگی۔ اس عبادت کی توفیق دے گا کہ جب بندے مومن وہ عبادت کرے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا۔ کہ کسی ماں بہن پر نگاہ پڑ جائے اور فوراً نگاہوں کو نیچے کر لو، دوبارہ نہ دیکھو، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق عطا کرے گا کہ اس عبادت کے کرنے میں آپ کو لطف آئے۔ اس لیے حضرت علی کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو، میرے دینی بھائیوں، نمازیں پڑھو۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا تھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول نماز کے بعد سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نماز کے بعد اللہ کو سب سے پیارا عمل کوئی عمل ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 17 جگہ جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں دوسری طرف ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ 17 مرتبہ قرآن میں فرمایا، ایک جگہ کہا، ایک طرف کہا میری عبادت کرو اور دوسری طرف کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ راضی ہو تو ان کو راضی کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ مجھے شفا دے دے تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دیا۔ جب ٹھیک ہو گئے تو مدینہ آئے، حضور سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ میں بیمار ہوں، اگر شفا پا جاؤں تو کعبے کی چوکھٹ چوموں گا۔
تو حضور نے فرمایا چلے جاؤ چوم لو، منت پوری کرو. کہا اللہ کے رسول میں مکہ نہیں جا سکتا کیونکہ مدینے سے مکہ بہت دور ہے، نہ میں سواری سے جا سکتا نہ پیدل جا سکتا. حضور نے فرمایا تھا اگر مکہ نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ. ارجع الی بیتک، اپنے گھر جاؤ واپس. قبل قدم امک، اور گھر میں جا کر کے اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اے لوگوں، یہ ہے ماں کا قدم. ماں کا قدم چومو تو سرکار فرماتے گویا کہ تم کعبہ کی چوکھٹ کو چوم چکے. لیکن آج ماں کے قدم کوئی نہیں چومتے، پیر صاحب کے پیر چومتے. کہوں لکھا ہے پیر صاحب کے پیر؟ پیر صاحب کے پیر چومے خاطر، ہاتھ چومے خاطر اتنا پریشان. ہمارے وہاں نانپارہ میں بریلی شریف میں مفتی ارسلان میاں آئے تو ننپریوں ان کا چومے خاطر اتنا ٹوٹے کہ ہمارے مولانا علی ملا رحم کا دبائے دن دیوار میں، اور ان کے پسری اسری سب پہ آئے. اور بھی بچیا میں بابا حضور جب باحیات تھے تو رائے گوجھا میں ایک جلسہ ہوا تھا. یہ خبر تھی کہ بابا حضور اب بچیا سے ہجرت کر کے رائے گوجھا آئیں گے. تو رائے گوجھا میں جلسہ ہوا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، بہت مجمع، اور سب مین پوروا کی طرف نگاہ کر کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بابا حضور ابھی آ رہے ہوں گے، ابھی آ رہے ہوں گے. بابا حضور کا انتظار ہو رہا. اتنے میں ہے بابا حضور میرے بوڑھو ایسے کل مچھر باندھے ایسے اور چلے آؤ، بس اب ٹوٹ پڑے ان کو. اب وہ چلائے کہاں بابا نہ ہو، اللہ قسم ہم بابا نہ ہو، لیکن لوگ اتنا ان کا گونج گانی ڈاری کیوں چکر ماں کی بوڑھو بے ہوش ہے کہ تب ایمبولینس ہے تو ان کا لاد کے لے گئے اسپتال. قسم تھا اللہ قسم ہم نہ ہوئی بابا نہ ان کو چھوڑ دو، لوگ واسطے چھوڑ دو، لیکن پبلک کہاں مانے والے. اتنا چومے چاٹے کھاتے پریشان رہا. لوگوں، پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے دوسروں کا دھکا مارتے ہو. مسئلہ ہے کہ اگر حج کرنے جاؤ اور کعبہ شریف میں طواف کرو اور پھر طواف کر کے ایک پتھر ہے کعبہ میں جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اس کو چومنا رسول اللہ کی سنت ہے. میرے نبی نے چوما ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر بھیڑ ہو اور پتھر کو چومنے کے لیے تمہیں کسی کو دھکا لگنے والا ہو بھیڑ بھاڑ میں تو تم دھکا نہ لگاؤ، کسی کو نہ دھکا سہو، بلکہ دور ہی سے ادھر ہاتھ کر کے اور اپنا ہاتھ چوم لو تو تمہیں حجر اسود کے چومنے کا ثواب مل جائے. دھکا مار رہے ہو پیر صاحب کے پاؤں چومنے کے لیے. آج افسوس ہے کہ آج کا مرید پیر کا پیر دباتا ہے، باپ کا پیر نہیں دباتا. اے لوگوں، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں صاف صاف کہ پیر کی خدمت کرو، لیکن ماں باپ کی خدمت کے بارے میں 17 جگہ اللہ نے لکھا. تو تم ماں باپ کو چھوڑ کر پیر کے پیچھے پڑے ہو. پیر کے پیر دباؤ تھے، 10 مرید دباؤ تھے، اللہ جانے کا دباوا کرتے. اب پیر اتنا بڑا کاہل پرا دبوا کے لاگت 100 بیگھا جوت کے آئے. اور بات تو ایسے شیطان پیر ہیں کہ مہرووں سے دبوا ہوا تھا. اور مہروے اتنے بڑی جائے پتہ نہ ان کے مرد کون میں رہ گئی جو پیر کے پیر دبا خاطر عورت کا پٹے دیتے. حرام ہے حرام. اللہ کے رسول کبھی ایسی عورت سے راضی نہیں ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا. جب پیر اتنا بڑا کاہل تو مرید کب کامیاب ہوئی بتاؤ. شیخ سعدی نے لکھا ہے سب سے بڑی بربادی کا سبب کاہلی ہے انسان. ایک دفعہ دوی کاہل رہے، دونوں کی دوستی رہا، اسٹاف کی دوستی ہوتی، جیسے مولوی دوست تھی ویسے کاہل کے دوست تھی. دوی تھوڑے کاہل لائے، گھر سے نکلے، راستہ میں ایک بیر کی بروا دیکھیں، پکی بیر لاگ رہا ہے. تو دونوں دیکھیں تو کے نیچے لیٹ گئے. کہا لیٹو کو یہی تور کے کھوائی دی تو کاہلی ہے جی. دونوں کاہل لیٹے. اتفاق سے پکی بیر رہا ہے، بیریا پکی گری. جب گری تو دونوں دیکھیں کہ کوئی آوت اٹھائے منہ میں رکھ دے تو کاہلی ہے جائے.
اتفاق سے ایک مسافر گزرا تو ایک کاہل منہ ایسا کیسے ادھر آ ادھر ہوگا، کہیں کہا بات کہیں بیڑیا اٹھا کے ہم لوگ محمد دے دے، اٹھا کے رکھ دی اس تک جائے لا. تو پھر کا پکارا تھا ادھر کہاں جاتے ہیں، کہیں کہا ہے کہیں منہ سے بیوہ کو نکالی، بیوہ تو منہ سے نکال دے. وہ پلٹا دو لات ماری، سارے بیو منہ پہ نہیں نکال سکا تو سر کا کاہل لیتا رہا کہ سو دو لات مار، اپنے منہ پر کتا منہ تک رہا کہ اسے کہا رہا ہے بھگائے تو نہیں بھگائے، سو دو لات مار. ایسے ایسے جب کاہل ہوں گے تو دنیا میں کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ پیر دبوا رہے ہیں، 10 پولیس سے دبوا رہے ہیں. لوگوں یاد چھوڑو، کاہل نہ بنو. ماں کا پیر چومنا، کعبہ کی چوکھٹ کو چومنا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، اے میرے بندو اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے لیے جھکا لیا کرو. ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انکساری کرتے ہوئے، دل کو رحم کرتے ہوئے، اپنے دل میں رحم کرو. انکساری کرتے ہوئے ماں باپ کو دیکھو تو اپنے بازوؤں کو جھکا لو، یعنی ماں باپ کی تعظیم کرو. لیکن آج افسوس ہے کہ لڑکا مولانا بن گیا تو مولانا کرسی بیٹھے ہیں، باپ بیچارہ کھڑا ہے ان کے دوستوں کو پانی لا کے پلا رہے. کوئی پردھان ہو گیا تو پردھان جی پبلک میں بیٹھے ہیں اور ابا پانی لا کے پلا رہے ہیں. مولانا بن جاؤ، عالم بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن باپ سے تمہارا مرتبہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے گورنر بنے، یمن کے تو سرکار نے فرمایا تھا معاذ بن جبل گورنر ہو گئے. ایک بات سن لو، لا توقن والدیک، معاذ بن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہرگز کبھی نہ کرنا. تخرج من اہلک و مالک، اگر تمہارے ماں باپ حکم دے دے کہ گھر چھوڑ دو تو چھوڑ دینا، بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا. اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ کی بیوی حضرت عمر کو تکلیف پہنچاتی تھی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ اس کو طلاق دے دے، تو عبداللہ خاموش رہے. بیوی کی محبت انسان کو مجبور کر دیتی. عبداللہ خاموش رہے تو حضرت عمر فاروق اعظم حضور کے پاس گئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت، رسول یہ میرا لڑکا ہے، اس کی بیوی ہمیں تکلیف پہنچاتی رہتی ہے، میں اسے کہتا ہوں طلاق دے دو، طلاق نہیں دے رہا. تو اللہ کے رسول نے عبداللہ سے کہا طلاق دے دو، باپ کا حکم ماننا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا تو عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. پتہ چلا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر حکم دے دے تو جو حکم دے دے وہ ماننا ضروری ہے. اس لیے لوگوں ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ہما جنت کا وہ ہما نار کا، وہ دونوں جنت ہیں، دونوں جہنم بھی ہیں. کہ اگر دونوں راضی ہو گئے تم سے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور دونوں ناراض ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے. اس لیے نمازیں پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. آج بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن. لوگوں نماز نہیں پڑھا تم نے تو اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، لیکن اگر کسی بھائی کو تکلیف پہنچا دی تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا. اس لیے کسی کا حق نہ مارو. آج دیکھا جاتا ہے
کہ بیوی کے چکر میں آدمی اپنے بھائی کو ستا. آج کل کی عورتیں صبح اٹھی ہیں تو کہیں ہیں آج ہمارے پیٹ بھی رات ہے جو باسی باسی ہو کھائے لو, آج ہم کھانا نہ بنائے پیٹ. بیچارہ وہ باسی کسی کھائے کے چلا گیا کھیت میں کام کرے, بعد میں یہ کھانا بنائی ہے تازہ کھائی ہے تاکہ محلم گھوم گھوم پنچایت کریے سینے کے لیے. اور جب شام ہو جانی کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹائم ہو گیا ہے تو بس منہ کو پتہ پھلا گھر میں بیٹھ گئی. اب وہ جب وہی ہے شام کے مرد تو بیوی کچھ نہیں دیکھے گا, نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن. فوراً آئے گا باہر سے شام کو تو بیوی کو تلاش کرے گا, اور بیوی کو نہیں پائے گا تو فوراً کچھ گلو کمی کہاں ہوگی, گلو کمی لاگت ہے قیامت آئی یاد ہو گئے. نہیں پائے تو گھر میں گھسے ہوا گئے تو دیکھے منہ کو پتہ نہ بلائے بیٹھے بڑی ہمت کر کے پوچھبو کہ ان کہا بات گدگ میں کر اتنی زور سے ہڑکاوت ہے کہ آج کے نوجوان کا غصہ نہیں آ رہا تو وہ کھینچ کاٹ کے کہا بات گدگ میں کہا بات ہے نہیں سن تو بھائی ہم کا گالی دے سے یا تو بھائی بگ لے کرو یا ہم کا لے کرو. گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں اٹھاؤ لاٹھی. بتاؤ دن بھر کام کیا ہے تھکا ماندہ آیا ہے تو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دی. بیوی کے چکر میں آج کا نوجوان اپنے بھائی پہ لاٹھی چلاتا ہے. بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والوں, بھائیوں کا حق مارنے والوں سنو, اللہ قرآن میں فرماتا سنا شد عبودہ کا بھی اخیگا, ہم نے تیرے بازوؤں کو طاقت دی ہے تیرا بھائی پیدا کر کے. بھائی سے طاقت ملتی ہے. اگر 4-5 بھائی ہوتے ہیں تو گاؤں والے ان سے جھگڑا نہیں کرتے, یہ 5 بھائی ہیں 5 لاٹیاں آئیں گی. بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے, اس لیے لوگوں بیوی کے چکر میں آ کر کے اپنے بھائی کو تنگ نہ کیا کرو. ہم نے عمر روپیہ بارڈر کے پاس ایک گاؤں ہے جیتوا, وہ ایک کبڑیا برادری ملا جی, ان کے 18 لڑکا تو گاؤں بھر ان کا ڈراتے کہتے ہیں ملوا گارے نہ جائے رہے 18 لاٹھی آئی ہیں کے لیں 18 بھائی گاؤں بھر ڈر رہا ہے, بھائی کو بھائی سے طاقت